بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری بحث آیت کتمان اور آیت سوال کے متعلق ہے کہ بعض علماء اصولیین جو کہ خبر واحد کی حجیت کے قائل ہیں، وہ دیگر آیات کی طرح آیت کتمان اور آیت سوال کے توسط سے خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ البتہ ہر بار کی طرح یہاں پر بھی صاحب کتاب نے اشکالات وارد کیے ہیں جو کہ خود عبارت کے اندر موجود ہیں، کہ جن کا خلاصہ جناب کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آیت کتمان کو خبر واحد کی حجیت پر کچھ اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یعنی بتحقیق وہ لوگ کہ جو ہمارے واضح بیانات اور ہدایات کو جو ہم نے نازل کیے ہیں کیا کرتے ہیں، یکتمون، وہ ان کو چھپاتے ہیں، جبکہ ہم نے لوگوں کے لیے ان کو واضح طور پر کتاب کے اندر بیان کر دیا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہمارے بیانات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اب یہ آیت کا ترجمہ ہے، اس کے ذریعے سے استدلال اس انداز میں کرتے ہیں کہ جو بیان خدا کی جانب سے قرآن مجید یا کتب کے اندر موجود ہے اس کا اظہار کرنا واجب ہے، اور اس کو چھپانا اور کتمان کرنا حرام ہے۔ اب جب اظہار واجب ہے اور کتمان حرام ہے تو اس کا ایک اور لازمہ بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ جن کے سامنے اظہار کیا جائے ان پر بھی واجب قرار دیا جائے کہ تم بھی اس کو قبول کرو، وگرنہ اگر ان پر تو واجب کیا جائے کہ اظہار کرو لیکن سامعین پر قبول والی شرط نہ لگائی جائے تو ان کا اظہار بھی لغو ہو جائے گا۔ جس طرح کہ ایک اور آیت ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورتوں کے جو چیز رحموں کے اندر موجود ہے تو حلال نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ ان کو چھپائیں، یعنی ان کی گواہی دینا اور بتانا جو ہے وہ ان کے لیے واجب ہے۔ تو اب یہ کب وجوب جو ہے وہ مکمل ہوگا، اس صورت میں کہ جب ان عورتوں کی بات کو قبول بھی کیا جائے، تو یعنی دوسری طرف بھی یہاں پر موجود ہے، وگرنہ اگر قبول کو لازم نہ کیا جائے اور فقط بتانے کا وجوب جو ہے وہ ان کو کہا جائے کہ تم پر بتانا واجب ہے تو بتانا ہی لغو ہو جائے گا۔ بس یہاں پر بھی صورتحال اس طرح ہے۔ اب جو آیات یا واضح بیانات کو بتا رہے ہیں، اب چاہے وہ گروہ کی شکل میں ہوں چاہے فردی شکل میں ہوں، ایک بندہ بتانے والا ہو، آیت اس چیز کو بیان نہیں کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ بھی بتانے والا ہوگا، چونکہ قید کوئی نہیں لگائی گئی، تو اس صورت میں بھی اس کی بات کو قبول کرنا واجب ہوگا۔ بس اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ
اگر کوئی ایک بندہ بھی آ کر بتاتا ہے تو خبر واحد حجت ہے، اس اعتبار سے اس کی بات کو بہر صورت قبول کیا جائے گا اس آیت کی روح سے۔ لیکن صاحب کتاب جو ہے وہ اس پر اشکال وارد کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جو کہا گیا ہے کہ کتمان حرام ہے اور اظہار واجب ہے، فرماتے ہیں یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اگر قبول نہیں کریں گے تو اظہار کے وجوب کی لغویت صادق آئے گی، کہ اظہار کا وجوب کا ان کے سامنے جو ہے وہ ان چیزوں کا اظہار کرنا واجب ہے، یہ لغو ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ لغو اس صورت میں ہوگا کہ جب مطلقاً ہو، یعنی جب کسی قید و شرط کے ساتھ نہ ہو۔ لیکن اگر یہاں پر ہم قید و شرط کو بیان کر دیں کہ اگر سامعین کو مثلاً اطمینان حاصل ہو جائے تب جو ہے ان کی بات کو قبول کرنا واجب ہے، بہر صورت واجب نہیں ہے۔ یا مثلاً یہ شرط لگا دی جاتی ہے کہ سامعین کو قطعی علم حاصل ہو جائے کہ بیان کرنے والا جو کچھ بیان کر رہا ہے وہ از جانب خدا ہے، اس صورت میں جو ہے ان پر یعنی قبول کرنا واجب ہے، مطلقاً واجب نہیں ہے۔ اگر یہ شرط لگا دی جاتی ہے تو اس صورت میں پھر لغویت صادق نہیں آئے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ شرط تو آیت کے اندر موجود نہیں ہے، جبکہ دیگر جگہوں پہ یہ شرائط موجود ہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آٹومیٹکلی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہاں پہ مولا نے جو اس دوسری جہت کو بیان تو کیا ہے لیکن ساتھ شرائط نہیں لگائیں، اور آپ نے مفہوم نکالا ہے کہ مطلقاً اس کو قبول کرنا واجب ہے۔ اگر واجب ہوتا تو مولا شرائط لگا دیتا، تو نہیں ہے، نہیں لگائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قبول کرنا مطلقاً واجب ہے۔ یہ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہ آپ کی بات درست نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مولا نے جو یہاں پہ شرائط کو ذکر نہیں کیا جبکہ شرائط تو موجود ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دوسرے حصے کے متعلق مولا اصلاً مقام بیان میں ہی نہیں ہے۔ جس طرح کہ پیچھے ہم نے آیت نفر میں کہا تھا کہ وہاں پر دوسرے حصے کو اصلاً مولا مقام اس کے متعلق مقام بیان میں ہی نہیں ہے۔ اب جب مقام بیان میں ہی نہیں ہے تو متکلم جب مقام بیان میں نہ ہو تو وہاں پر آپ اصالت الاطلاق کے ذریعے سے تمسک نہیں کر سکتے۔ بہت ہی واضح بات ہے۔ پس اس اعتبار سے آیت فقط پہلی صورت کو بیان کر رہی ہے کہ یعنی جو علماء ہیں جو قرآن مجید کا علم رکھتے ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے چیزوں کو بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کے جو حرام کردہ چیزیں ہیں یا واجب کردہ ہیں ان کو لوگوں کے سامنے واضح طور پر بیان کریں۔ آیت فقط اس جنبے اور اس پہلو پر جو ہے وہ زور دے رہی ہے، دوسرے مورد کو اصلاً بیان ہی نہیں کر رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس آیت کے ذریعے سے خبر واحد کی حجیت کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح آیت سوال بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی جو ہے وہ کچھ مردوں کو مبعوث پر رسالت کیا اور ان کی طرف وحی کی، پس تم اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اب یہاں پر آیت جو ہے وہ لوگوں کو حکم دے رہی ہے کہ تم اہل ذکر اور اہل علم سے سوال کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہر صورت سوال کرو، چاہے جسے سوال کیا جا رہا ہے وہ گروہی شکل میں ہوں یا فردی شکل میں ہوں، یعنی اگر ایک بندے سے بھی جو ہے وہ تم نے پوچھنا ہے، تم کو نہیں آتا، علم نہیں ہے، نہیں جانتے ہو، تو ایک ہی شخص سے سوال کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ جواب دے گا، جو وہ بتائے گا عالم، تو اس کی بات کو ماننا واجب ہے۔ بس ثابت ہوا کہ خبر واحد
حجت ہے، اگر نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ موٹیویٹ نہ کرتا، تحرک نہ دلاتا۔ لیکن اس پر بھی جناب صاحب کتاب اشکال فرما رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بہر صورت ان کی بات کو قبول کرنا، فرماتے ہیں مطلقاً یہ واجب نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر بھی گویا کہ شرائط کے ساتھ جو ہے ان کی بات کو قبول کرنا واجب ہے۔ مثلا جب سامع کو جو ہے وہ علم حاصل ہو جاتا ہے، یقین حاصل ہو جاتا ہے، اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، یقین حاصل ہو جاتا ہے، تو تب جا کر جو ہے وہ اس کی بات کو ماننا واجب ہے، وگرنہ واجب، یعنی اس کا جواب بھی عیناً وہی جواب ہے کہ جو ابھی ہم دے چکے ہیں کہ شرائط کے ساتھ جو ہے وہ کسی کی بات کو قبول کرنا واجب ہے، مطلقاً واجب نہیں ہے۔ جبکہ یہاں پر تو شرائط کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مولا اصلاً مقام بیان میں ہی نہیں تھا۔ جب مولا مقام بیان میں نہ ہو تو پھر آپ اصالت الاطلاق کے ذریعے سے تمسک نہیں کر سکتے ہیں۔ بس آیت یہاں پر فقط جو ہے وہ ایک اقلائی قاعدے کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور اس کو بیان کر رہی ہے کہ جس طرح کہ ہر جاہل کسی عالم کی طرف رجوع کرتا ہے تو تم بھی ایسا ہی کرو۔ اگر کچھ پوچھنا ہے تو کسی عالم سے پوچھو، کسی ایکسپرٹ اور ماہر بندے سے سوال کرو، ہر ایرے غیرے سے جو ہے وہ پوچھنے مت بیٹھ جایا کرو۔ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اصلاً دوسرا جو پہلو ہے آیت کا، جس کو لے کر آپ نے مفہوم نکال کر استدلال کرنے کی کوشش کی ہے، آیت اصلاً اس کو بیان ہی نہیں کر رہی ہے، اس مورد میں مولا مقام بیان میں ہی نہیں ہے۔ بس اس اعتبار سے آیت سوال کے ذریعے سے بھی خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرنا ممکن نہیں ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہت ہی آسان ترجمہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ آیت الکتمان، قال سبحانہ ان الذین یکتمون، بتحقیق وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما اس چیز کو، انزلنا جو ہم نے نازل کی ہے، من البینات واضح بیانات میں سے، والہدا اور ہدایات میں سے، من بعد ما بیناہ للناس بعد اس کے کہ ہم نے تو لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے، اس کے باوجود یہ لوگ جو علماء ہیں چھپاتے ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ وکیفیت الاستدلال بہا، اس آیت کے ذریعے سے استدلال کیسے کیا ہے؟ فرمایا ہے کہ ان وجوب الاظہار، کہ بینات اور خدا کا اظہار کرنا واجب ہے، وتحریم الکتمان، اور ان کو چھپانا حرام ہے۔ اب یہ وجوب اور حرمت یستلزم، اس بات کو لازم ہے کہ وجوب القبول، کے سامعین پر جن کے سامنے اظہار کیا جائے ان پر قبول کرنا بھی واجب ہو، تب جا کر یہ چیزیں جو ہیں وہ مکمل ہوں گی۔ وَإِلَّا، اگر اظہار تو واجب ہو لیکن قبول واجب نہ ہو، لغا وجوب الاظہار، تو اظہار کا وجوب لغو ہو جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، ان عورتوں کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے، أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ارحام اور رحموں کے اندر خلق کیا ہے اس کو چھپائیں، یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ سورہ البقرہ۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر عورتوں کا کتمان جو حرام ہے، تو یعنی جو چیزیں ان کے ارحام کے اندر ہیں ان کا کتمان حرام ہے، یقتضی، یہ حرمت تقاضا کرتی ہے کہ وجوب قبول قولہن، کہ جب اب کتمان حرام ہے، اس کا مطلب یہ کہ بتانا ان کے لیے واجب ہے۔ اب جب بتانا واجب ہے تو یہ تب مکمل ہوگا جب ان کے بتائی گئی بات پر عمل بھی کیا جائے اور اس کو قبول بھی کیا جائے۔ وَإِلَّا، اگر ان کے بتائی گئی بات کو قبول نہ کیا جائے، لغت تحریم، تو پھر حرام قرار دینا ہی لغو ہو جائے گا۔ یلاحظ علی الاستدلال، جناب شیخ جعفر سبحانی اس بات کو قبول نہیں کرتے ہیں، اس استدلال سے قانع نہیں ہوتے۔ فرماتے ہیں کہ ان الآیات فی مقام ایجاب البیان، کہ یہاں پر جو آیت ہے وہ
فقط بیان کو واجب کرنے کے مقام میں ہے. کس پر؟ علی علماء اہل الکتاب، کے علماء اہل کتاب پر واجب ہے کہ اللہ تعالی نے جو اپنے کتاب کے اندر لوگوں کے لیے ہدایات اور بینات کو واضح طور پر ذکر کر دیا ہے، اب علماء پر چاہیے کہ لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو بیان کریں. لما انزل اللہ سبحانہ من البینات والہدا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے بینات اور ہدایات جو ہے وہ کتاب کے اندر ذکر کیے ہیں، ان کو بیان کرنا علماء پر واجب ہے. ومن المعلوم، اور یہ چیز تو معلوم ہے کہ ان ایجاب البیان بلا قبول اصلا یستلزم کونہ لغوا، کہ بیان کو واجب کرنا لیکن قبول کو واجب نہ کرنا یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ یہ لغو ہے، یعنی اظہار کرنا ہی ان کا پھر علماء کا لغو ہو جائے گا. بس بیان کیا جائے لیکن مطلقاً جو ہے وہ قبول نہ کیا جائے تو لغو ہو جائے گا. لیکن مطلقاً نہ کہیں. اما اذا کون القبول مشروطا بالتعدد، اگر قبول کو مشروط کر دیا جائے تعدد کے ساتھ، او بحصول الاطمینان، تعدد سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے بیان کریں، یعنی گروہ کی شکل میں. او بحصول الاطمینان، یا یہ ہے کہ سامعین کو جب اطمینان حاصل ہو جائے بیان کرنے والے کی بات سے، تو تب جو ہے وہ ان پر قبول کرنا واجب ہے. اس شرط کے ساتھ اگر جو ہے وہ قبول کو واجب کیا جائے. اب العلم القطعی، یا یہ ہے کہ قبول کرنے والوں پر جو ہے وہ تب قبول کرنا واجب قرار دیا جائے کہ جب ان کو اس بات کا علم قطعی حاصل ہو جائے کہ واقعاً یہ من عند اللہ ہے. فلا تلزم اللغویت، اس صورت میں پھر لغویت لازم نہیں آتی ہے. پس قبول مطلقاً ہو اس صورت میں تو لغویت لازم آتی ہے، لیکن اگر مشروط کر دیا جائے، جیسا کہ شرط بھی واقعاً موجود ہے، یہاں پر مولانا نے ذکر نہیں کیا لیکن شرائط موجود ہیں، تو اس صورت میں پھر لغویت لازم نہیں آتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ولیست الآیہ فی مقام البیان من ہذہ الناحیۃ، اس جہت سے اور شرائط کے اعتبار سے اصلاً آیت مقام بیان میں ہی نہیں ہے. چونکہ اگر مقام بیان میں ہوتی تو یہ مندرجہ بالا جو ہم نے شرائط ذکر کی ہیں ان کو بھی ذکر کرتی، لیکن ذکر نہیں کیا ہے. تو آیت نفر، جس طرح کہ آیت نفر کے اندر جو ہے وہ اصلاً دوسرا جو پہلو تھا اس کے متعلق اصلاً آیت مقام بیان میں ہی نہیں تھی، حتی یتمسک بے اطلاقہا، یہاں تک کہ پھر اس کے اطلاق سے تمسک کیا جائے. چونکہ جہاں پر مولا مقام بیان میں نہ ہو اور شرط اور شروط کے ہوتے ہوئے بھی ان کو ذکر نہ فرمائے تو اس صورت میں پھر اطلاق کے ذریعے سے تمسک کرنا جائز نہیں ہوتا. بہت ہی آسان. چوتھی جو ہے وہ آیت سوال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے مگر ایسے مرد کہ نوحی الیہم، کہ جن کی طرف ہم نے وحی فرمائی. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، بس تم اہل ذکر اور جو جاننے والے ہیں ان سے سوال کرو. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. یہاں پر استدلال کس انداز میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں وجہ الاستدلال علی نحو ما مضى فی آیت الکتمان، اس میں بھی عیناً استدلال کی وہی کیفیت اور کنڈیشن ہے کہ جو آیت کتمان کے اندر گزر چکی ہے. حیث ان ایجاب السؤال، چونکہ لوگوں کا پوچھنا علماء سے اس کو واجب قرار دینا یہ ملازمہ ہے قبول کا، کہ قبول بھی کریں تب جو ہے وہ پوچھنا واجب ہے، وگرنہ بغیر جو ہے وہ قبول کیے فقط سوال کیے جائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، امر لغو ہے وإلا تلزم اللغویہ. اس پر جو ہے وہ اس اشکال فرما رہے ہیں کہ انما تلزم اللغویہ انما تلزم اللغویت اذا لم يقبل قولهم مطلقا، کہ لغویت تب لازم آئے گی کہ جب ان کی بات کو مطلقاً قبول نہ کیا جائے. واما علی القول بقبول قولهم عند حصول العلم به فلا تلزم، لیکن اگر شرط و شرائط کے ساتھ قبول جو ہے وہ لازم قرار دیا جائے، مثلا عند حصول العلم به، کہ جب ان کو علم حاصل ہو جائے، فلا تلزم، تو اس صورت میں پھر لغویت لازم نہیں ہے. جس طرح کہ پیچھے انہوں نے ابھی بیان کیا ہے تو سیم وہی ہے.
ولیست الآیہ فی مقام البیان من هذه الناحیۃ، بس اس اعتبار سے یعنی شرائط کو بیان کرنے کے اعتبار سے آیت جو ہے وہ کیا ہے، لیست فی مقام البیان، مقام بیان میں نہیں ہے۔ جب مقام بیان میں نہیں ہے تو حتی یتمسک باطلاقہا، پھر اس صورت میں ہم اس کے اطلاق سے تمسک بھی نہیں کر سکتے۔ بلکہ کیا ہے، بلکہ آیت فقط پہلے جو حصہ ہے، مولا جو ہے وہ فقط پہلے آیت کے حصے کی طرف جو ہے وہ توجہ مبذول کرانا چاہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ بل الآیہ ناظرۃ الی قاعدۃ عقلائیۃ متعارضۃ، بلکہ آیت جو ہے وہ ایک قاعدہ عقلائی جو کہ عام اور گستردہ ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے۔ وہ کیا ہے کہ واہیا رجوع الجاہل الی العالم، کہ ہر جاہل عالم کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ اگر کچھ نہیں جانتے ہو تو اس کے ایکسپرٹ اور جاننے والے کی طرف رجوع کرو۔ یہ درواقع آیت جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔